آج کا خطبہ حالات حاضرہ کے حساب سے ہے اور حالیہ مسلمانوں کے جو زوال ہیں اس کے اسباب کیا ہیں، اس کا علاج کیا ہے، ذرا اس پر غور کیجیے گا۔ آج ہمارے خطبے کا موضوع ہے ملک کے امن و اتحاد کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ ملک کے امن و اتحاد کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی رسول المصطفیٰ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ وبعد۔ بھائیو، جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر مبارک کو پہنچے تو غار حرا میں رب کی عبادت کے لیے جایا کرتے تھے، تو اچانک جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا، جن میں تمام انسانوں کو خوب علم شرعی حاصل کرنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ رب کی عظمت و توحید کو پہچانے اور اس کا حق ادا کرنے میں کوتاہی کا شکار نہ ہو۔ مقام حیرت ہے کہ وہ 5 آیات جو ابتدائی مرحلے میں نازل ہوئیں سبھوں میں علم کا تذکرہ ہے، یعنی 5 آیتوں میں علم کا تذکرہ ہے تاکہ انسانیت جان لے کہ اسلام علم والا دین ہے۔ علم شرعی حاصل کرنے کا حکم بلکہ اسے فرض قرار دیتا ہے تاکہ شرک سے دور ہوں، اختلافات و انتشار ختم ہو اور سب توحید پر متحد رہیں۔ وہ آیات ہیں جن کا ترجمہ آپ جانتے ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق سے 5 آیتیں جن کا ترجمہ ہے پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا، انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، اور آپ کا رب نہایت کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سکھایا انسان کو وہ چیزیں تعلیم دی جسے انسان نہیں جانتا تھا۔ سورہ قلم آیت نمبر 1 سے 5۔ ان آیات کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس پلٹے، آرام فرمائے، یہاں تک کہ خوف جاتا رہا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ عنہا کو واقعہ کی اطلاع دیتے ہوئے فرمایا، مجھے کیا ہو گیا ہے، مجھے اپنی جان کا ڈر لگتا ہے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے بڑی تسلی کی باتیں کی اور کہا کہ اللہ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ ہر طرح کے مخلوق کی عزت و مدد کرتے ہیں۔ اس کے بعد خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ ورقہ دور جاہلیت میں نصرانی ہو گئے تھے، اس وقت بوڑھے اور نابینا تھے۔ ان سے خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا، بھائی جان آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیں۔ ورقہ نے کہا، بھتیجے تم کیا دیکھتے ہو؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا بیان فرما دیا۔ اس پر ورقہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یہ تو وہی ناموس ہے جسے اللہ نے موسیٰ پر نازل فرمایا تھا، کاش میں اس وقت زندہ اور توانا ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا، ہاں، جب بھی کوئی آدمی اس طرح کا پیغام لایا جیسا کہ تم لائے ہو اس سے ضرور دشمنی کی گئی، اور اگر میں نے تمہارا زمانہ پا لیا تو تمہاری زبردست مدد کروں گا۔ اس کے بعد ورقہ جلد ہی فوت ہو گئے۔ مسلمانوں، کتب سابقہ میں یہ بات واضح طور پر موجود ہے کہ جس نبی نے دعوت توحید پیش کی اور شرک سے روکا ان پر آزمائشوں کا سلسلہ دراز ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام کے متبعین بھی آج جب یہی دعوت توحید پیش کرتے ہیں تو غیر مسلم چھوڑ دیجئے، نام نہاد مسلمان ہی ان کے دشمن ہو جاتے ہیں اور انہیں طرح طرح کی اذیتیں دینی شروع کر دیتے ہیں۔ اور اس راہ میں سب سے زیادہ آزمائش نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر واقع ہوئی، بلکہ مکہ مکرمہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی وہاں سے نکال دیے گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز، روزہ، زکوٰۃ و حج اور عام برائیوں سے پرہیز سے دعوت کا آغاز نہیں کیا، بلکہ توحید جو کہ امتوں کی ترقی و زوال کا اصل راز ہے اسی سے آغاز کیا، اور 13 سال اسی میں لگے رہے تاکہ بنیاد مضبوط ہو اور کامیابی قدم بوسی کرے۔ لہٰذا ہر عالم و داعی اسی کو بنیاد بنائے، اور جو مسلمان اسے سمجھ لے اور دل میں اتار لے اسے عبادت کے لیے یا عبادات کے لیے بار بار کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور برائی سے دور کرنے کے واسطے بار بار دھکا دینے کی حاجت نہ ہوگی، بلکہ توحید کی لائٹ دل میں منور ہوگی، اور جب اس کی روشنی جسم کے اعضاء اور سماج و ملک پر پڑے گی تو امن بحال ہوگا اور سارے لوگ متحد ہو کر زندگی بسر کریں گے۔ وہ وقت آ پہنچا کہ کفار مکہ توحید کو برداشت نہ کر سکے، جیسا کہ آج کے نام نہاد مسلمان برداشت نہیں کر پاتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے ہجرت کرتے ہوئے مدینہ کا ارادہ فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل رہے تھے تو آپ نے وطن عزیز کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے مکہ، تو اللہ کے نزدیک سب سے محبوب سرزمین ہے، اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں یہاں سے نہ نکلتا۔
مسلمانوں، وطن کی محبت انسانی فطرت میں داخل ہے۔ ہر انسان اپنے گھر، علاقہ اور وطن سے محبت کرتا ہے۔ اس میں اہل و عیال، ماضی و حال اور مستقبل ہے۔ جو لوگ وطن اور اہل وطن کے ساتھ زیادتی کا معاملہ کرتے ہیں ان کی بابت اللہ نے سخت سزا سنائی ہے، سخت سزا سنائی ہے۔ اللہ نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے لڑیں اور زمین میں فساد کرتے پھریں، پھر ان کی سزا یہی ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں یا سولی چڑھا دیے جائیں یا مخالف جانب سے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے۔ یہ تو ہوئی ان کی دنیاوی ذلت اور خواری، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا بھاری عذاب ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 33۔ دوستوں، ان لوگوں کو یاد کریں جنہوں نے وطن کو ضائع کیا، گھر سے بے گھر ہوئے یا گھر ویران ہو گیا، وہ آبائی گھر کو پانے کے لیے ترس رہے ہیں۔ بڑے بزرگ کی کوشش ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے سائے میں دفن ہوں، چھوٹوں کی کوشش ہے کہ انہیں بڑے بزرگ مل جائیں تاکہ ان کے سر پر دست شفقت پھیریں۔ اس فکر میں ان کے دل کٹے جا رہے ہیں، ان کے نفس پریشان ہیں، اور آپ لوگ ایسے مبارک وطن میں ہیں جن کے چہار جانب خیر ہی خیر ہے۔ اللہ نے امن و امان سے نوازا ہے، شرک اور اس کے اڈے کا نام و نشان نہیں، توحید کی صدا بلند ہوتی رہتی ہے، نماز کے لیے ہر کام بند کر دیے جاتے ہیں۔ بھائیو، اس عظیم نعمت کی قدر کریں اور امن و امان کی حفاظت کریں۔ وہ کام ہرگز نہ کریں جس سے امن و امان ختم ہو۔ امن ختم ہونے کی صورت میں وطن ضائع ہوگا، لوگوں کے جان و مال ضائع ہوں گے۔ وطن اسی وقت ضائع ہوتا ہے جب اللہ کے اوامر و نواہی کو ضائع کیا جاتا ہے، عبادتوں کا اہتمام نہیں ہوتا، فریضہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں تساہلی برتی جاتی ہے، یعنی اچھے کاموں کا حکم نہیں دیا جاتا اور برائیوں سے منع نہیں کیا جاتا۔ جب مخلوق اللہ کی نافرمانی کرتی ہے تو اللہ کی نگاہ سے گر جاتی ہے۔ یاد رہے کہ جب اللہ آپ کا قدم زمین میں مضبوط کر دے اور امن و اطمینان کی زندگی بسر ہو رہی ہو تو آپ پر کیا ذمہ داری آتی ہے۔ اللہ کی اس فرمان کو ملاحظہ کیجئے تاکہ نعمت امن برقرار رہے، اتفاق بحال ہو اور مزید نعمتیں ملتی رہیں۔ اور آپ نے فرمایا الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم زمین میں ان کے پاؤں جما دیں تو یہ پوری پابندی سے نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اور اچھے کاموں کا حکم کریں اور برے کاموں سے روکیں۔ تمام کاموں کا انجام اللہ کے اختیار میں ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 41۔ بھائیو، اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھوک میں کھلایا اور خوف دور کر کے امن میں رکھا۔ آپ نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے کہ بہت سے ممالک میں امن ختم ہوا، لڑائی شروع ہوئی تو لوگ کیسے گھر، سماج اور ملک چھوڑ کر بھاگے۔ ان کی عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو پناہ نہیں ملی، عورتوں کی عزتیں تار تار ہوئیں، پانی کی طرح خون بہائے گئے، گاجر مولی کی طرح انہیں کاٹا گیا۔ یہ اس بنا پر کہ برائیاں آسمان سے باتیں کر رہی تھی، فحاشیاں، بدکاریاں، سود و شراب رائج ہو چکے تھے، نماز و قرآن کا اہتمام کرنے والے لوگ کم ہو گئے، اللہ کی توحید پر ڈاکہ ڈال کر شرک، قبر پرستی، مزار پرستی، پیر پرستی، بابا پرستی، دربار پرستی اور طرح طرح کے شرک میں مبتلا ہو کر لوگ اللہ سے دور ہوتے گئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے ان پر دشمنوں کو مسلط کیا جنہوں نے مسلمانوں کا ٹکا بوٹی اڑا کر رکھ دیا، اور ابھی بھی ایسے ہی حالات ہیں۔ اس لیے کہ آج کے مسلمانوں کو خالص دنیا کی فکر باقی رہ گئی ہے، توحید سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور شرک و کفر سے دوستی کر رہے ہیں۔ لا علمی اور جہالت نے پنجہ گاڑ رکھا ہے، طرح طرح کی برائی و فحاشی، سود اور جادو کی کثرت، حرام خوری اور چوری کا پہرا ہے، عبادات سے کم الفتی، یہ اسباب ہے مسلمانوں کے حالیہ زوال کے۔ ان برے حالات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دشمنوں کو مسلط کر رکھا ہے جو آپ کے بڑوں کی عزت نہیں کرتے، چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتے، علاقے کو آگ میں جھونک دیا جاتا ہے، پھر ایسے وقت میں جان، مال اور سرمایہ کی کوئی وقعت نہیں رہ جاتی۔ گزشتہ ظالم قوموں کے واقعات آپ پر مخفی نہیں، تاریخ کا مطالعہ کیجئے کہ جب مسلمانوں نے جزیرہ قبرص کو فتح کیا تو مسلمان خوشیاں منا رہے تھے، لیکن صحابی رسول ابو درداء رضی اللہ عنہ کنارے بیٹھ کر رو رہے تھے۔ لوگوں نے کہا ابو درداء آج تو خوشی کا دن ہے اور آپ رو رہے ہیں۔ فرمایا تم سبق حاصل نہیں کرتے کہ اس قوم نے جب اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ نے ان سے چھین کر تمہیں دے دیا، اور جب تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو اللہ تم سے چھین کر کسی اور کو دے دے گا۔ مقام عبرت ہے، کوئی ہے جو اس سے سبق حاصل کرے اور اپنی اصلاح کرے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے دین و وطن کی حفاظت فرمائے، ہماری جان و مال اور آبرو کی حفاظت فرمائے، ہمارے مرد و عورتوں اور بچوں کی حفاظت فرمائے، دین و توحید پر استقامت سے نوازے اور ہر شر و فتن سے محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔